بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ 11۔ کردار: مینیجر، کاروان سرائے کا مینیجر، عمر 30 برس، ہاؤزی بیرا، چھوٹے قد اور موٹے جسم کا آدمی۔ ڈاکٹر فلاحت، کاروان سرائے کی ڈاکٹر، فیشنیبل، شہری مزاج کی حامل۔ بیبی جبار، ڈاکٹر کا بیٹا، عمر 8-9 برس، شوخ اور بے باک۔ مستری، بجلی کا کام کرنے والا باتونی شخص۔ آرٹسٹ محمود، نوجوان آرٹسٹ، کھلے ذہن کا مالک۔ ہوٹل کاروان سرائے کے مینیجر کا سجا سجایا دفتر، میز، کرسی، کونے میں صوفہ، میز پر ٹیلی فون، ٹرانزسٹر ریڈیو، فائلیں وغیرہ رکھی ہیں۔ کونے میں ایک خوبصورت سا ٹیبل لیمپ بھی رکھا ہے۔ جب سین کھلتا ہے تو مینیجر صاحب اپنی کرسی میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے ہیں اور ان کی پشت پر نیچے زمین پر بیٹھا ہوا مستری پیچ کس کے ساتھ پلگ کس رہا ہے۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کیمرہ اسے دیکھنے لگتا ہے اور وہ اٹھتے ہی کہتا ہے، مستری: لو صاحب، اے تے بالکل فٹ ہو گیا ہے، لیندہ نہیں جے اخبار میں دیکھ کر، بڑا جوان سی صاحب۔ مینیجر: مستری: بابو ہوری کہندے سی بئی 7 گولیاں چلائیاں تے 8ویں جا وجی دماغ وچ۔ مینیجر: مستری: میں کیا صاحب جی، اے بندے کیوں مار دیندے نے منٹ وچ؟ مینیجر: ہاں؟ مستری: چھوٹے چھوٹے نکے نیانے وچارے دتے تے فوٹو تاں پہلا دا ہونا ہے نا۔ مینیجر: یہ تو بہت پہلے کا ہے۔ مستری: اوتھے تے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں صاحب جی، او کچھ نہیں کر دے۔ مینیجر: کرتے کیوں نہیں بھائی؟ 24 گھنٹے مسلسل کوشش کرتے رہے اس کی جان بچانے کے لیے۔ مستری: ایدی نہیں جی، دوجیاں دی کوشش کیوں نہیں کر دے، گولی مارن آلاں دی، جے پلے انہاں دا دماغ ہی ٹھیک ہو جاوے۔ مینیجر: بھائی تم اپنا کام کرو آرام سے، تمہیں کیا لینا یہ سب کچھ پوچھ کر؟ پلگ لگا دیا؟ مستری: ہاں جی، وہ تے فٹ ہو گیا، بس ہن شو لان والا رہ گیا اے تھوڑے لیمپ دا۔ مینیجر: لگاؤ پھر جلدی سے، باتیں کیا بنا رہے ہو؟ مینیجر: لاؤ نا پیاں جی۔ بیٹھ کر شو کھولنے لگتا ہے۔ 1 منٹ دی گل ہے، شو لان وچ کیڑی دیر لگ دی ہے۔ مینیجر میز پر سے کینچی اٹھا کر اخبار کا تراشا کاٹنے لگتا ہے۔ بیبی جبار ایک موٹا سا آم چوستے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے اور بیٹھے ہوئے مستری کے سر پر 2 قطرے گراتا ہے۔ جبار: گڈ ایوننگ مینیجر صاحب۔ مینیجر خاموشی سے تراشے کاٹ رہا ہے۔ جبار: مینیجر صاحب، آپ ہیئرنگ ایڈ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ مینیجر: ڈونٹ ٹاک ود می۔ جبار: آئی سیڈ گڈ مارننگ سر۔ مینیجر: میں تمہاری ممی کو بتاؤں گا، ڈاکٹر صاحب کو۔ مستری: یہ بہت شیطان ہے صاحب جی، سارا دن آفت چکی رکھتا ہے ہوٹل میں۔ مینیجر: ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی، یہ ڈاکٹر فلاحت کا بیٹا ہے۔ جبار: میں ڈاکٹر فلاحت کا بیٹا نہ بھی ہوتا پھر بھی آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ہنستا ہے: میں جبار ہوں، بیبی جبار۔ مینیجر: ڈونٹ ٹاک ٹو می پلیز۔ جبار: اچھا جی۔ وقفہ 4 سیکنڈ۔ جبار: مینیجر صاحب، آپ روز بروز موٹے ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مینیجر: شٹ اپ۔ جبار: پہلے آپ کی ایک گال موٹی تھی، اب دونوں موٹی ہو گئی ہیں۔ مینیجر: گیٹ آؤٹ پلیز۔ جبار: آپ ڈائٹنگ کیا کریں سر، ممی کی طرح۔ مینیجر: ڈاکٹر صاحب ڈائٹنگ کرتی ہیں؟ جبار: دن میں 5-6 مرتبہ۔ مینیجر: کیا کھاتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جبار: انڈا، مکھن، ٹوسٹ، گوشت، پنیر اور جیلی، ابلی ہوئی سبزیاں اور تازہ پھل، لیکن چائے میں چینی نہیں ڈالتی۔ مینیجر: لیکن چینی تو ہمیشہ ان کے ساتھ جاتی ہے، ان کے سیٹ میں لگ کر۔ جبار: وہ ہم ایک ڈبے میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ مینیجر: وہ کیوں؟ جبار: اتوار کو ہم انڈوں کا حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ مستری: تھوڑی جی خشخاش پالیا کرو جی انڈیاں دے حلوے وچ، بڑا سوادی حلوہ بندا ہے۔ مینیجر: ابھی تک تم سے شو نہیں لگا؟ مستری: بس جی 1 منٹ دی گل ہے، چوڑیاں مر گئی ہیں پیچاں دیاں۔ جبار: مینیجر صاحب ایکسرسائز بھی کرتی ہیں وہ فگر بنانے کے لیے۔ مینیجر: ایکسرسائز؟ جبار: ہاں جی، انہوں نے پورا سیٹ منگوایا ہے ایکسرسائزوں کا، 42 ایکسرسائزیں ہیں کل۔ مینیجر: 42؟
जब्बार हाँ जी, बड़े खूबसूरत डिब्बे में बंद है, अमेरिका से आया है। मिस्त्री चौंक कर कित्थों आया है? मैनेजर भाई तुम अपना काम किए जाओ आराम से, तुम्हें इससे क्या कि कहाँ से आया है और कहाँ से नहीं आया। जब्बार आपके पास कोई गिलास होगा जी? मैनेजर गिलास? जब्बार हाँ जी, वो गिलास नहीं होता लोहे का। गुलदान देकर चलिए ये ठीक है, इसके फूल निकाल कर मेज पर रखता है और गुलदान उठाता है। मम्मी भी यही इस्तेमाल करती हैं, जमीन पर रख कर। ये पहली एक्सरसाइज है। मैनेजर गुलदान के साथ एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक? जब्बार है जी, बड़ा ताल्लुक। आपके पास कोई कंघी होगी? मैनेजर ये है तो सही लेकिन जरा छोटी है। जब्बार कोई बात नहीं जी, ठीक है बिल्कुल। अब आप यूं करें कि एक पाँव के बल इस गुलदान पर बैठे और दूसरा पाँव उठा लें और 20 मर्तबा अपने सर में कंघी करें। मैनेजर 20 मर्तबा कंघी, एक पाँव उठाकर गुलदान पर बैठकर? जब्बार घबराए नहीं सर, आपका वजन दिनों में कम हो जाएगा। आइए आइए बैठते हैं। अब मैनेजर हिचकिचाता डरता आगे बढ़ता है और इस गुलदान पर बैठने की कोशिश करता है। मेज की ओट में से मिस्त्री देख रहा है। मैनेजर बड़ी मुश्किल से उस पर पाँव रखता है, दूसरा उठाया नहीं जाता। इस दौरान बेबी जब्बार कहे जाता है, जब्बार शाबाश शाबाश, कोशिश कीजिए, बड़ा आसान खेल है, आपका वजन दिनों में कम हो जाएगा। मैनेजर धड़ाम से गिरता है और एन उसी वक्त हाउजी अंदर दाखिल होता है। हाउजी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देखकर गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स वापस जाने लगता है। मैनेजर हाउजी हाउजी यस सर। मैनेजर मुझे उठाओ। हाउजी वेरी वेल सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेल। हाथ पकड़कर उठाता है। सर आपका वजन पहले से बहुत कम मालूम होता है। जब्बार देखा, मैं ना कहता था एक ही एक्सरसाइज से वजन कम हो जाएगा, एक दफ़ा फिर कोशिश कीजिए सर। मैनेजर शट अप, ये तुम्हारा शू नहीं लगा अभी तक। मिस्त्री एक मिनट दी गल है साहब जी, मैं तमाशा वेखन लग पिया सी। मैनेजर और तुम क्यों यहाँ आए थे हाउजी? हाउजी वो सर पीर सुल्तान शाह झगड़ा कर रहे हैं काउंटर पर, कहते हैं कराची की ट्रंक कॉल मेरी नहीं, नॉट माइन नॉट माइन नॉट माइन। मैनेजर उनको रजिस्टर दिखाना था। हाउजी दिखाया है सर, नहीं मानते नहीं मानते, नॉट एग्री नॉट एग्री। मैनेजर और मिस फिया कहाँ हैं? हाउजी आपको बुला रही हैं सर। मैनेजर चलो मैं पूछता हूँ जाकर उससे, और देखो तुमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। जब्बार नो सर। मैनेजर और हाउजी चले जाते हैं। जब्बार उनके चले जाने के बाद आम की गुठली और छिलका टोकरी में फेंकता है और मैनेजर साहब के तौलिए से हाथ साफ करता है। फिर रेडियो चलाता है। मिस्त्री ना करो काका जी, मैनेजर साहब मना करके गए। जब्बार करूँगा करूँगा, तुम्हें इससे क्या? मिस्त्री अच्छा जी, करी जाओ सानू की। जब्बार रेडियो बंद करके कुछ इधर उधर की चीज़ों को छेड़ता है और फिर ऊपर लगा हुआ स्विच ऑन कर देता है। मिस्त्री एक जोर की चीख मारता है और अपना बाजू थाम कर हाय हाय करने लगता है। जब्बार खूब जोर जोर से हंसता है। मिस्त्री आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके सर पर मारता है। मिस्त्री की खोते तरह हिंकंटी है, खबरदार फिर एहो जी शरारत की थी, कना मड सिरा कर देंगा। जब्बार खौफजदा होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। मिस्त्री उठकर प्लग टेस्ट करता है और फिर बाहर चला जाता है। मिस्त्री अस्सलाम वालेकुम ये कहते हुए बाहर चला जाता है। कैमरा चंद सेकंड खामोश जब्बार पर रहता है। फिर उसकी अम्मी की आवाज़ ऑफ कैमरा आती है। डॉक्टर फलाहत जब्बार जब्बार बेबी जब्बार दाखिल होकर, अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सारे होटल में ढूंढ कर आ रही हूँ। आम खा लिया तुमने? जब्बार इशारे से हाँ कहता है। डॉक्टर अपनी जेब से कॉपी निकाल कर उस पर नोट्स लिखने लगती है। मिस्त्री फिर आकर अपनी तारें वगैरह चेक करने लगता है। डॉक्टर मिल्क शेक पी लिया था बेबी जब्बार? जब्बार जी। डॉक्टर और ऑमलेट? जब्बार वो भी खा लिया था। डॉक्टर शाबाश, देखो तो कितने अच्छे लग रहे हो, इसी तरह से रहा करो, सोबर सीरियस गुड बॉय बनकर। मिस्त्री कौन जी, काके हो रही? डॉक्टर हाँ भाई मिस्त्री, देखो तो कैसा गुड बॉय है हमारा बेबी जब्बार, जब भी मैं इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। कल रात ही मैंने इसका साइको एनालिसिस किया था।
اب دیکھو تو کتنا اچھا اثر ہوا ہے. بی لٹل چیئرفل بیبی جبار. مستری: کاکا جی کچھ ہنسو کھیڈو گل کرو. ڈاکٹر فلاحت پھر کچھ لکھنے میں مصروف ہو جاتی ہے. اتنے میں آرٹسٹ اندر داخل ہوتا ہے. وہ بڑی بشاشت سے کہتا ہے: آرٹسٹ: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر: اوہ ہیلو. آرٹسٹ: میں تو آپ کو آپ کے کمرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں. ڈاکٹر: تھینک یو. آرٹسٹ: جس تصویر کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں بنا کر لایا ہوں. ڈاکٹر: ہاؤ سویٹ آف یو. تصویر دیکھتی ہے. ونڈرفل. اٹ از ریئلی ونڈرفل. بیبی جبار: محمود صاحب کو جگہ دو بیٹے. جبار اٹھتا ہے. آرٹسٹ: ٹھیک ہے بیٹھو یار میں ادھر آ جاتا ہوں. ڈاکٹر: جاؤ تم جا کر باہر لان میں کھیلو. جبار سر جھکائے چلتا ہے. اور دیکھو باہر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. مستری: نہیں جی فکر نہ کرو ڈاکٹر صاحب, دو کو دن تے نہیں جھگڑے گا کسی دے نال. ڈاکٹر: میں اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کر پال رہی ہوں محمود صاحب. آرٹسٹ: بہت اچھا کر رہی ہیں آپ, بچوں کو اسی طرح پالنا چاہیے. میرا بھی ارادہ ہے کہ فرانس سے چھوٹا موٹا کورس کراؤں سائیکالوجی کا. ڈاکٹر: آپ فرانس جا رہے ہیں محمود صاحب؟ آرٹسٹ: کوشش کر رہا ہوں ایک وظیفے کی, بس یوں سمجھیے کہ مل ہی گیا ہے, لیکن بہت ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر: وہ کیوں؟ آرٹسٹ: وظیفہ دینے والے ملک کی ایمبیسی کے چکر, ان لوگوں کی خوشامد, پھر وہ ہمارے ملک کے متعلق ایسے ایسے ریمارکس پاس کرتے ہیں کہ ان کی خوشامدی کے ساتھ شامل ہونا ہی پڑتا ہے. ڈاکٹر: او مائی گاڈ. آرٹسٹ: یہ آرٹسٹ لوگ ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں, ہم سے ایسی باتیں مشکل ہی سے برداشت ہوتی ہیں. ڈاکٹر: آپ باہر کیوں جا رہے ہیں محمود صاحب؟ آرٹسٹ: یورپ کی آرٹ گیلریاں دیکھنے کے لیے, اس خطے کی ثقافت سے روشناس ہونے کے لیے, آرٹ کی ہیریٹیج سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے, اور پھر ان لوگوں نے جو ڈاکٹر: آپ نے اپنے ملک کی ہیریٹیج سے واقفیت حاصل کر لی ہے؟ آرٹسٹ: ہمارے ملک کی کوئی ثقافت ہی نہیں, کوئی روایت ہی نہیں, اس سے واقفیت کس طرح سے حاصل کی جائے؟ ڈاکٹر: یہ کیا کہا آپ نے محمود صاحب؟ آرٹسٹ: ہمارے یہاں کیا ٹریڈیشن ہے پینٹنگ کی, کیا روایت ہے اسکلپچر کی, کیا ہیریٹیج ہے آرٹ کی, ہم باہر جا کر یہ سب کچھ سیکھنے پر مجبور ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر: میرا تو خیال تھا آرٹسٹوں کو اپنے ماحول سے, اپنے کلچر سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. آرٹسٹ: ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن دیکھیے نا ہمارے یہاں کیا ہے, وہی ولایتی قسم کا آرکیٹیکچر ہے, وہی میوزک ہے, یہی تصویریں ہیں جو ہم ان کی پینٹنگ سے متاثر ہو کر بناتے ہیں. ڈاکٹر: آپ غالباً شہروں کی بات کر رہے ہیں, کراچی, ڈھاکہ اور لاہور کی باتیں. ان کے علاوہ بھی پاکستان ہے محمود صاحب, ہمارے علاوہ اور بھی لوگ بستے ہیں یہاں, بڑی پرانی روایتیں اور بے حد پرانا کلچر ہے ان کا. آپ کبھی گاؤں گئے ہیں؟ آرٹسٹ: نہیں جی. ڈاکٹر: آپ نے کبھی اپنے ملک کی میورل سائٹ دیکھی ہے؟ آرٹسٹ: مجھے افسوس ہے کہ سفر کرنے کا مجھے کوئی خاص موقع نہیں ملا, بس اب یہ پہلا چانس مل رہا ہے. ڈاکٹر: لیکن اپنے ملک کا انٹیریئر دیکھے بغیر آپ ولایت سے کیا حاصل کریں گے, جب تک آپ کو اپنے لوگوں کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہوگا اور ان کی لیونگ کنڈیشنز کا پتہ نہیں چلے گا, آپ کس طرح سے اپنے آرٹ کو لائیولی بنا سکیں گے؟ آرٹسٹ: میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر: سوچا نہیں تھا تو معاف کیجیے گا, یہی وجہ ہے کہ آپ ایسی تصویریں بنانے لگے جن کا ہماری زمین سے, ہماری سوئل سے کوئی تعلق نہیں. آپ کبھی کسی گاؤں میں جائیے اور دیکھیے وہاں کس قدر پینٹنگز بکھری پڑی ہیں, کھیتوں میں, کھلیانوں میں, بستیوں میں, جنگلوں میں. مستری: کی کہنے جی پنڈ دے, کھلیاں ہواواں تے شٹالے دیاں خوشبوواں میرا نانا کہندا ہوندا سی. ڈاکٹر: بھئی تم اپنا کام کرو آرام سے, تم سے کس نے پوچھا ہے؟ مستری: اچھا جی. ڈاکٹر: معاف کیجیے گا محمود صاحب, جب تک آپ کا اپنے لوگوں سے رشتہ قائم نہیں ہوگا اور جب تک شہروں کی سپریمیسی ختم نہیں ہوگی, آپ جیسے ذہین اور عقل مند لوگ ولایت کی طرف ہی اٹھ اٹھ کر بھاگتے رہیں گے, اور ولایت سے ہمیں کیا ملے گا؟ بے چینی, بے قراری, ہارٹ ٹربل, بلڈ پریشر, لیک آف سیکورٹی. مستری: اوتھے تے جی ایویں ہی پستول کڈ مار دے, آ ویکھو نا اپنے کی کہندے. ڈاکٹر: بھئی تم اپنا کام کیے جاؤ آرام سے, تم سے بات کرنے کو کس نے کہا؟ مستری: اچھا جی. ڈاکٹر: ان لوگوں نے ہم کو جنم دیا ہے, ان کا بھی ہم پر کچھ حق ہے,
ان لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دے کر ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا ہے، ہمیں بھی تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آپ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، آرٹسٹ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پروفیسر انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ وقفہ۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ آرٹسٹ: میری تصویر مجھے واپس دے دیجیے۔ ڈاکٹر: میری باتوں سے ناراض ہو گئے آپ؟ آرٹسٹ: جی نہیں، آج مجھ پر حقیقت کے لینڈسکیپ کی ایک اور کھڑکی کھلی ہے۔ تصویر لے کر: مجھے 3 مہینے کی مہلت دیجیے، میں آپ کو اس تصویر کے بدلے ایک اور تصویر بنا کر دوں گا۔ ڈاکٹر: لیکن یہ بڑی اچھی ہے، آئی لائک اٹ۔ آرٹسٹ: نہیں جی، میں فرانس نہیں جاؤں گا، اپنے ملک کے ریگستانوں میں گھوموں گا، اپنے ملک کے دریاؤں کا نقشہ اتاروں گا، اپنے دیس کے لوگوں سے اپنے کینوس سجاؤں گا، اور ان سے ملنے کے بعد جو سب سے پہلی تصویر بنے گی وہ آپ کی نظر کروں گا۔ ڈاکٹر: آپ مجھے بنا تو نہیں رہے محمود صاحب؟ آرٹسٹ: آرٹسٹ جب ایک مرتبہ تہیہ کر لیتا ہے تو پھر اس پر قائم رہتا ہے۔ ہم بڑے موڈی لوگ ہوتے ہیں، اور جب ہمارا موڈ ایک اڈے پر بند جاتا ہے تو پھر اس میں سے ایک سوتر کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں ڈاکٹر صاحب، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈاکٹر: احسان کیسا؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ آرٹسٹ: آپ نے اپنا فرض ادا کر کے… وہ اٹھتا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی شرمندگی سے نجات دلا دی، وہ خفت جو مجھے دیار غیر کی امبیسی پر بار بار اٹھانا پڑتی تھی، میں اب اس سے آزاد ہو گیا ہوں۔ جاتے ہوئے: میں آپ کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا ڈاکٹر صاحب، زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر پھر اپنے نوٹس لکھنے لگتی ہے، جیب سے شیشی نکال کر اس کا کور پڑتی ہے اور لکھتی ہے: مستری: اے مورتاں والے ہن ولایت نہیں جان گے جی؟ ڈاکٹر: نہیں۔ مستری: بڑے سونے رنگ لاندا ہے، اے انے ڈبیاں ڈبیاں والی تصویر بنائیے ڈاکٹر صاحب، بس دیکھ دیا ہی۔ ڈاکٹر: بھائی تم اپنا کام کرو اور خاموش رہو۔ مستری: اچھا جی۔ مستری کھڑا ہوتا ہے، سوئچ نیچے دباتا ہے، اوپر دباتا ہے، پھر پلاس اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسی طرح اپنے نوٹس لکھ رہی ہے۔ مینیجر بیبی جبار کو آگے آگے چلا کر اندر لاتے ہیں۔ مینیجر: چلو چلو، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ ہیں آپ کی ممی۔ ڈاکٹر: بیبی جبار کہاں تھے تم؟ مینیجر: کچن میں ڈاکٹر صاحب، دیچیوں سے کھیل رہے تھے۔ ڈاکٹر: او مائی گاڈ، میں اس کم بخت کو اتنا کھلاتی پلاتی ہوں پھر بھی یہ دیچیوں کے ساتھ جا کر کھیلتا ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، وہ بھی گلوٹن ہے، اور یہ بھی ہر وقت دیچکیوں کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ کیوں گئے تھے وہاں پر؟ جبار: لیمن سکواش پینے۔ ڈاکٹر: تو پھر پی کر واپس آ جاتے۔ جبار: ممی مجھے مسالچی نے روک لیا تھا۔ ڈاکٹر: شٹ اپ، the son of a villager remains a villager۔ مینیجر: ویسے تو کریم صاحب اچھے خاصے لگتے ہیں، بڑے پوش اور موسٹ ماڈرن۔ ڈاکٹر: ڈونٹ ٹاک آف ہم۔ بیبی جبار: اٹھو، جاؤ جا کر منہ دھو آؤ غسل خانے سے۔ جبار: ممی میں سوئمنگ پول پر چلا جاؤں؟ ڈاکٹر: نو نو نو، اور سنو، وہ میرا صابن نہیں دینا سفید والا، رول صابن سے منہ دھونا۔ جبار: اچھا جی۔ ڈاکٹر: تولیے سے منہ پہنچنا، کھڑکی کے پردے سے نہیں۔ جبار: اچھا جی۔ وہ چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر: آئی ایم سک آف مین فوک، کبھی اخبار طے کر کے نہیں رکھتے، کبھی اپنا شیونگ برش نہیں دھوتے، کبھی ٹوتھ پیسٹ پر واپس ڈھکنا نہیں لگاتے، گیلے تولیے سے بوٹ صاف کر لیتے ہیں، ہمیشہ لب لگا کر لفافہ بند کرتے ہیں، ڈرٹی کہیں کے۔ مینیجر اپنی بوٹ ٹھیک کرتے ہوئے: ڈاکٹر صاحب، not all of them, not all of them۔ ڈاکٹر: all of them including your boss۔ مینیجر: آغا ذوالقرنین صاحب؟ ڈاکٹر: جی، کیا بنایا انہوں نے میری اسکیم کی بابت؟ مینیجر: ان کا خط آیا تھا جی کل۔ ڈاکٹر: آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مینیجر: میں آپ کو بتانے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر: کیا لکھا ہے؟ مینیجر: انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب سے کہیے اس سال تو مشکل ہے، آئندہ انشاءاللہ بندوبست کر دیں گے شروع جنوری میں۔ ڈاکٹر: واٹ؟ مینیجر: میں انہیں لکھ دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب انہی گرمیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر: میرا ان کا وعدہ تھا کہ 6 مہینے بعد وہ ابراڈ بھیج دیں گے، ولایت کے ہسپتالوں اور ہوٹلوں کے ساتھ اٹیچڈ ڈسپنسریوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ مینیجر:
बस 3-4 महीने की तो बात है डॉक्टर साहब, जब तक आप यहाँ के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का मुआयना कीजिए। डॉक्टर, यहाँ क्या रखा है? यहाँ मैं क्या देख सकती हूँ? क्या सीख सकती हूँ? यहाँ मेडिसिन की कोई हेरिटेज नहीं। यहाँ क्या मुताला किया जा सकता है? मैनेजर, वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर, ये साइंस है मैनेजर साहब, साइंस, ये कोई आर्ट नहीं कि किताब ली और सारे हालात पढ़ लिए। आई शैल हैव टू गो। मैनेजर, जी जी डॉक्टर, उन्हें भेजना पड़ेगा और इसी मौसम में भेजना पड़ेगा। मैं सर्दियों के मौसम में वहाँ नहीं जा सकती। मेरा यहाँ वक्त ज़ाया हो रहा है। एक एक मिनट कीमती है मेरा, और इस सिली इन्वायरमेंट में ज़ाया हो रहा है। उन्हें तार भेजकर मेरे ट्रैवल का बंदोबस्त करें फ़ौरन। मैनेजर, उन्होंने मजबूरी ज़ाहिर की है डॉक्टर साहब। वैसे मैं खुद। डॉक्टर तंग आकर, देन आई रिज़ाइन, मेरा इस्तीफ़ा। एक पर्ची पर लिखती है आई रिज़ाइन और नीचे लिखती है थैंक यू, और तेज़ी से बाहर निकल जाती है। मैनेजर, डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज़ तो सुनिए प्लीज़। वो आवाज़ें देता रह जाता है।